بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی 8ویں نمبر کلاس میں یا شاید 9ویں نمبر کلاس ہے اس میں ہم جملے کے متعلق پڑھیں گے۔ جملے کے متعلق جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ جملہ اسمیہ کی تعریف ہم سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے کہ جس کا پہلا جز اسم ہو۔ مثال کے طور پر اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں۔ دیکھیں اللہ الصمد، اللہ پہلا جز، اللہ جو ہے یہ پہلا جز ہے اور الصمد دوسرا جز ہے، تو اس میں یہ جملہ اسمیہ اس وجہ سے ہے کہ اس کا پہلا جز اسم ہے۔ اور جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا پہلا جز جو ہو وہ فعل ہو اور دوسرا جز اس کا فاعل ہو۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس کا پہلا جز اسم ہو، اور جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا پہلا جز فعل ہو۔ اچھا، ابھی اس میں تھوڑی سی ہم مزید دوسرے نمبر پہ یہ وضاحت کر لیتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں جو پہلا اسم ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ جیسے زیدن میں یہ زیدن مبتدا ہے اور عالم اس کی خبر ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ ترکیب کرنے کا طریقہ پھر یوں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جملہ اسمیہ میں جو پہلا اسم ہوگا وہ مبتدا ہوگا، دوسرا جو اسم ہوگا وہ اس کی اسم ہو یا فعل ہو جو بھی ہو وہ اس کی خبر بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو جملہ اسمیہ میں پہلے اسم کو مبتدا کہیں گے اور دوسرا جو جز ہوگا اس کو خبر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ہماری مکمل ہو گئی۔ تیسری بات کی طرف ہم چلتے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں جو پہلا جز ہوگا وہ فعل ہوگا اور دوسرا جز ہوگا وہ فاعل ہوگا۔ ترکیب کرنے کا طریقہ یہ ہوگا، دیکھیں اراد اللہ مثال میں لکھی ہوئی ہے، ارادہ فعل ہے اور لفظ جلالہ اس کا فاعل ہے، اللہ نے ارادہ کیا۔ اچھا اس میں مزید ایک اور ترکیب کرنے کا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ارادہ فعل اور لفظ جلالہ اس کا فاعل، ارادہ فعل مسند اور لفظ جلالہ اس کا فاعل مسند الیہ، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اچھا، اس دونوں میں سے مزید وضاحت تھوڑی سی اور کر لیتے ہیں کہ جہاں پر جملہ اسمیہ ہوگا اس میں پہلا ترجمہ جو ہوگا وہ ابتدا اسم سے مبتدا سے کی جائے گی۔ جیسے زید عالم میں ہم ترجمے کی ابتدا جو ہے وہ مبتدا سے کریں گے۔ پہلے ہم کہیں گے زید اور عالم، زید عالم ہے، زید عالم ہے۔ ہم نے ترجمے کی ابتدا کس سے کر لی؟ وہ زید سے کر لی۔ اور فعل میں کیا ہوتا ہے؟ فعل میں ترجمے کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ پہلے جز سے نہیں ہوتی بلکہ دوسرے جز سے ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پر اراد اللہ میں نے لکھا ہوا ہے، تو اراد اللہ میں اللہ نے دوسرے جز کا ترجمہ پہلے ہم کریں گے، اللہ نے ارادہ کیا، فعل کا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے۔ جملہ اسمیہ خبریہ میں پہلا جز کا ترجمہ پہلے کریں گے اور بعد میں جو ہے خبر کا ترجمہ کریں گے، اور جملہ فعلیہ میں ترجمہ پہلے کیا کہتے ہیں دوسرے جز کا کریں گے اور فعل کا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ترجمے والی بات بھی مکمل ہو گئی۔ اچھا، یہاں پر ایک اضافی چیز بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ یہ کہ جہاں پر جملہ فعلیہ ہوگا اس میں اضافی چیزیں بھی آ سکتی ہیں، مفعول بھی، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قتل داود جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، تو قتل داود جالوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ فعلیہ میں اضافی چیزیں بھی آ سکتی ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز ہم مزید بھی پڑھ لیتے ہیں کہ مبتدا کے لیے خبر فعل بھی بن سکتا ہے، مبتدا کے لیے خبر فعل بھی بن سکتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ یبسط الرزق، اللہ یبسط الرزق، تو ترجمہ ہم اس کی ترکیب ہم اس طرح کریں گے، اللہ لفظ جلالہ مبتدا اور یبسط فعل اور ہوا ضمیر اس کی فاعل اور الرزق مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر مسند بن کر مبتدا کے لیے خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر وہ جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اضافی چیز یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ خبر
کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ خبر جو ہے وہ جار مجرور بھی ہوتی ہے۔ جملہ اسمیہ خبریہ میں کیا ہوتا ہے کہ مبتدا کے لیے جو خبر بن رہی ہوتی ہے وہ جار مجرور بھی ہوا کرتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا المصباح فی زجاجہ۔ المصباح مبتدا ہے اور فی زجاجہ یہ جار مجرور مل کر اس کی خبر بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، جار مجرور مل کر المصباح کے لیے خبر بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک مزید بات بھی یہاں پر ہم ایڈ کر لیتے ہیں کہ مرکب ناقص کبھی تو مبتدا بن رہا ہوگا اور کبھی خبر بن رہا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آج کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جو سبق آپ روزانہ پڑھ لیتے ہیں اس کی آپ نے پریکٹس ابھی کرنی ہے مختلف مثالوں سے۔ قرآن مجید میں آپ قرآن مجید کے آیاتوں کا وہ ترکیب کرنا شروع کر لیں کہ کون سی چیز مسند لے بن رہی ہے، کون سی چیز مسند بن رہی ہے، کون سی چیز فعل بن رہی ہے، کون سی چیز فاعل بن رہی ہے، کون سی چیز مبتدا بن رہی ہے اور کون سی چیز خبر بن رہی ہے۔ جتنی ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ اتنی ہی جلد ہمیں آسانی سے پریکٹس کرنے سے آئے گا۔ اور اس میں ایک بات میں آپ کو یہ بھی مزید بتا دوں کہ اس میں آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ یہ جو روزانہ کی کلاس ہوتی ہے اس کو پکا یاد کر لینا ہے، پکا جس کو کہتے ہیں کہ زبانی یاد کر لینا ہے، اور ایسا ہو کہ یاد صرف نہ ہو بلکہ ساتھ ساتھ میں اس کی پریکٹس بھی کیا کریں۔ مثال کے طور پر ہم نے پڑھ لیے ہیں علامات اسم پڑھ لیے، علامات فعل پڑھ لیے ہیں، تو ان کو جو ہے قرآن مجید میں ہی اس کے اپلائی کرنا شروع کر دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔